بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی اس نشست میں ہم بہترین طرز حکومت اور عمدہ حکمرانی سیرت طیبہ کی روشنی میں اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر میں ان کو زمین میں تمکن عطا کروں تو وہ اقامت صلاۃ کو قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے۔ آج ہمارے ملک میں بھی بہتر حکمرانی اور عمدہ طرز حکومت کی بات ہوتی ہے اور ریاست مدینہ کا بار بار حوالہ دیا جاتا ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی روشنی میں اس چیز کا جائزہ لیں گے کہ عمدہ طرز حکومت اور بہترین حکمرانی کیسی ہوتی ہے، اور ہم مسلمان حکمرانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے اگر سبق سیکھنا ہو تو کیسے رہنمائی فراہم کی جا سکتی ہے۔ یہاں پہ سب سے بڑی بات وہ ہے ذاتی کردار اور شخصیت کی مثال دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کیا اور فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انسانیت کو درس دے رہے تھے اور دلیل کے طور پہ اپنی ذات کو پیش کیا کہ میں نے اپنی زندگی کے 40 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں، اس میں کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی عیب نظر آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دینا۔ یہ وہ بنیادی بات ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو بتائی، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو تمام مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا گیا۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ایک رول ماڈل ہے۔ تو جب ہم بہترین طرز حکومت کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے بھی ہمیں رہنمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے لینا ہوگی۔ سب سے بنیادی بات جو ایک طرز حکومت میں ہونی چاہیے اور وہ بہترین طرز حکومت کے مقاصد میں سے ہے، وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ معروف کاموں کا حکم دیا جائے اور ان کی امپلیمنٹیشن کی جائے، اور منکرات برائیوں سے لوگوں کو روکا جائے۔ یہ ایک بڑی بنیادی ذمہ داری ہے۔ حدیث پاک میں بھی بڑے واضح الفاظ میں تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر زبان کے ساتھ اس کو روکے، فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، اور اگر اتنا طاقتور نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان سے بھی اس کا اظہار کر سکے تو کم از کم اس برائی کو دل میں برا جانے، وذلک اضعف الایمان، یہ ایمان کی کمزور ترین حالت ہے۔ جب ہم حکمرانوں کی بات کرتے ہیں تو ان کے پاس تو قوت نافذہ ہے، وہ معاشرے سے برائی کا خاتمہ قوت نافذہ کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے، اپنی حکمرانی کے ذریعے اپنی رٹ کو بحال کر سکتے ہیں اور معاشرے سے برائیوں کے خاتمے کے لیے ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زمین پر سماجی انصاف کے قیام کے لیے خلافت عرصی سے نوازا، تو اب بھی جتنے مسلمان حکمران آئیں گے ان کی بنیادی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ سماجی انصاف کا قیام یقینی بنائیں۔ جب تک
زمین پر یا کسی خطۂ ارضی پر سماجی انصاف نہیں ہوگا، وہاں پر صحیح معنوں میں بہترین طرز حکومت وہ نہیں وجود میں آ سکتا۔ قرآن مجید میں فرمایا یا داود انا جعلناک خلیفتاً فی الارض، یا داود انا جعلناک فی الارض خلیفہ فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ تو اب یہاں بات ہو رہی ہے کہ ہم نے آپ کو زمین پر اے داؤد خلیفہ بنایا ہے، آپ لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے اور اپنی خواہشات کی پیروی مت کیجئے، فیضلک عن سبیل اللہ۔ اگر ایسا نہ ہوا، یعنی وہاں پر حق اور عدل کی حکمرانی نہ ہوئی، تو پھر یہ چیز آپ کو بھٹکا دے گی۔ اسی طرح اسلامی نظام حکومت کے جو بنیادی مقاصد ہمارے سامنے آتے ہیں قرآن و سنت کے مطالعہ سے، اگر انہیں بڑے اجمال کے ساتھ بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کیا جائے۔ یہ مسلمان خلیفہ کی، مسلمان حکمران کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کیا جائے۔ جب ہم پاکستان کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو پاکستان کا آئین پاکستان وہ تو پہلے ہی اس چیز کی گارنٹی دیتا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا۔ تو زمین کانسٹیٹیوشنلی پہلے سے ہموار کر دی گئی ہے کہ یہاں پر اللہ کا نظام اس دھرتی پر قائم کیا جائے، صحیح معنوں میں اس کا قیام یہ حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ دوسری اہم بات جو ہمیں قرآن و سنت سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کیا جائے، ان کے اندر امتیازی سلوک نہ برتا جائے بلکہ عدل و انصاف کے ساتھ رعایا پر حکمرانی کی جائے۔ اور تیسری اہم چیز اور بڑی بنیادی چیز وہ یہ ہے کہ رعایا کو ظلم و ستم سے محفوظ رکھا جائے، وہ ریاستی ظلم و ستم ہو یا چند افراد کا ظلم و ستم ہو، معاشرے کا کوئی ایسا طبقہ نہیں ہونا چاہیے جس پر ظلم و ستم ہو۔ یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے خاتمے کے لیے بڑا بنیادی کردار ادا کریں۔ اسلام نے انسانوں کے لیے کچھ بنیادی انسانی حقوق ان کو بھی لازمی قرار دیا ہے، اور یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری حکمرانوں پر اسلام نے ڈالی ہے کہ وہ بیسک ہیومن رائٹس جو ہیں ان کو یقینی بنائیں اور وہاں پہ رہنے والے بسنے والے انسانوں کو وہ بنیادی انسانی حقوق مہیا کریں۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ کوئی بھی حکومت اور کوئی بھی حکمران جب تک وہ ذمہ داری ادا نہیں کرتا، بیسک ہیومن رائٹس انسانوں کو نہیں ملتے، وہ صحیح معنوں میں تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہیں کر رہا، وہ صحیح معنوں میں ریاست مدینہ کے قیام کو یقینی نہیں بنا رہا۔ اب وہ کون سے بیسک ہیومن رائٹس ہیں، میں اجمالاً اس کا ذکر کر دیتا ہوں، تفصیل تو بہت زیادہ ہے۔ پہلا جو بنیادی چیز بیسک ہیومن رائٹس میں ہے وہ ہے پروٹیکشن آف لائف، یعنی زندگی کا حق۔ اور قرآن نے کہا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جس نے بغیر کسی جان کے، من قتل نفسا بغیر نفس، بغیر کسی وجہ کے کسی جان کو لیا، اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ تو انسانیت کو قتل سے محفوظ بنانا اور زندگی کا تحفظ فراہم کرنا یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، اور خاص کر کے مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کا خون ارزاں نہ ہو، لوگوں کی زندگی اس کو تحفظ یقینی بنانا یہ وقت کے حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آج ہمیں دیکھنا ہوگا اور حکمرانوں کو بھی جائزہ لینا ہوگا کہ کیا معصوم انسانوں کا قتل تو نہیں ہو رہا، کیا ان کی زندگی محفوظ ہے۔ دوسری اہم بات وہ ہے رائٹ ٹو پرسنل فریڈم، یعنی ذاتی آزادی۔ کیا انسان آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اس کو یقینی بنانا یہ دوسرا بنیادی رائٹ ہے۔ تیسرا چیز ہے رائٹ آف فیملی، خاندانی زندگی کا حق،
کہ ہر انسان کو اپنے خاندان کے ساتھ زندگی کو محفوظ بنانے کا، اپنے بچوں کا، اپنے بیوی کا، اپنے والدین کا، اپنے بہن بھائیوں کا، ان کے حقوق کا تحفظ اور ان کی خاندانی زندگی اس کو پروٹیکٹ کرنا، یہ وقت کے حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور اس چیز کو یقینی بنایا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں۔ ایک ہے رائٹ آف ایکوالٹی، یعنی حق مساوات، کہ تمام انسان وہ برابر حیثیت رکھتے ہیں اور ان کے لیے ایکول اپرچونٹیز ہیں، قانون کی نظر میں، معاشرے کی نظر میں اور حکومت کی نظر میں سارے انسان برابر ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ چند کے ساتھ امتیازی سلوک برتا جا رہا ہو اور چند کے ساتھ جو ہے غیر امتیازی سلوک کیا جائے اور ان کو اپنی زندگی صحیح معنوں میں گزارنے کی وہاں پہ اجازت نہ ہو۔ تو مساوات، برابری، قانون کی نظر میں برابری، اپرچونٹیز کے حوالے سے برابری اور میرٹ کی نظر میں برابری، ان چیزوں کو یقینی بنانا یہ وقت کے حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ رائٹ ٹو ایکسپریس، یعنی رائٹ آف ایکسپریشن، جسے آزادی رائے کہتے ہیں، کہ ہر شخص کو کہنے کی آزادی ہو، یہ یقینی بنانا بھی ذمہ داری آتی ہے۔ رائٹ ٹو لائیولیہڈ، حق روزگار، جتنے لوگ ہیں کیا وہ اچھے طریقے سے اپنا روزگار کما رہے ہیں یا نہیں کما رہے، اس کو یقینی بنانا اور روزگار کی فراہمی، یہ بھی حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو روزگار مہیا ہو اور وہ سکون، عافیت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہوں۔ یہ انتہائی اہمیت والی بات ہے۔ اگلی بات ہے پروٹیکشن آف پراپرٹی، لوگوں کو ان کی پراپرٹیز اور ان کی مال جو ہے، ان کا خاندان جو ہے، ان کا گھر جو ہے، ان کا کاروبار جو ہے، حق ملکیت ان کو دستیاب ہو اور اس کو یقینی بنائیں حکمران، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ پھر ریلیجس رائٹس جو ہیں، یعنی ریلیجس فریڈم، مذہب و عقائد کا حق، کہ ہر شخص کو اپنا مذہب اختیار کرنے کی اور اپنا عقیدہ رکھنے کی آزادی ہے، اس کے اندر حکومت کو انوالو نہیں ہونا چاہیے اور زبردستی ان پہ کسی مذہب کو یا عقیدے کو مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک بڑی بنیادی بیسک ہیومن رائٹ میں آتا ہے۔ رائٹ ٹو جسٹس، عدل و انصاف، کیا سب کو برابر مل رہا ہے؟ آج جب ہم اپنی عدلیہ کا جائزہ لیتے ہیں اور ہماری عدالتوں میں لوگ بیچارے سال ہا سال تک انصاف کی تلاش میں پھرتے ہیں، مگر جو چیز ان کو نہیں ملتی وہ انصاف نہیں ملتا۔ انصاف جب وقت پہ نہ ملے تو پھر معاشرے میں جرائم جنم لیتے ہیں، پھر وہ معاشرہ ظالمانہ معاشرہ بن جاتا ہے۔ حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو سستا اور فوری طور پہ انصاف فراہم کریں تاکہ معاشرے کے اندر امن کو یقینی بنایا جا سکے۔ اگلی اہم بات ہے پولیٹیکل اینڈ سوشل رائٹس، کہ سماجی اور سیاسی حقوق کا انسانوں کو تحفظ ملے۔ جب تک یہ بنیادی حقوق انسانیت کو نہیں مل جاتے، کوئی بھی حکمران صحیح معنوں میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا پیروکار نہیں ہو سکتا اور وہ صحیح معنوں میں ایک ریاست مدینہ قائم نہیں کر سکتا۔ اب قرآن و سنت کی روشنی میں جب ہم اس چیز کا جائزہ لیں کہ حکمرانی کے مقاصد کیا ہیں، تو پہلا بنیادی مقصد قرآن و سنت کی روشنی میں حکمرانی کا یہ ہے کہ مرکز اسلام کی حفاظت ہو، وہاں اسلام جو ہے محفوظ ہو، عقائد کے حوالے سے، تعلیمات کے حوالے سے، تعامل کے حوالے سے وہاں پہ اسلام کا بول بالا ہونا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ دوسری اہم بات ہے کہ رعیت اور عوام، ان کی نگرانی کی جائے کہ وہ صحیح معنوں میں صحیح راستے پہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے۔ اگر صحیح راستے پہ چل رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر وہ صحیح راستے سے ڈیویٹ ہو رہے ہیں، اس سے منحرف اور انحراف کر رہے ہیں، تو یہ خلیفہ وقت کی حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو صحیح راستے پہ رکھنے کے لیے وہ اپنے اقدامات اٹھائیں تاکہ ایک صحیح معنوں میں اسلامی حکومت کا قیام یقینی بنایا جا سکے۔
اگلی بات ہے اقامت دعوت، دعوتی نوعیت کا کام بھی ہونا چاہیے، اور یہ ریاست مدینہ میں ہوتا ہوا ہے، اور دعوت کا کام دلائل و براہین کے ساتھ ہو اور طاقت کے ساتھ ہو۔ مثلا میں نے جیسے پہلے آیہ کریمہ تلاوت کی، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اگر انہیں زمین پہ تمکن نصیب ہو جائے تو وہ نظام صلاۃ قائم کریں اور زکوٰۃ کا ایسا نظام قائم کریں کہ معاشرے کے لوگوں کو تک دولت پہنچ جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اگر صحیح معنی میں زکوٰۃ کا نظام نافذ ہو جائے تو ہمارے معاشرے سے بہت بڑی حد تک غربت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی صحیح مینیورنگ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہمارا ملک اور ہمارے غریب وہ پستے چلے جا رہے ہیں، غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے نظام زکوٰۃ کو صحیح معنوں میں نافذ کرنا ہوگا، جس کے نتیجے میں انشاءاللہ بہت اچھے معاشی اثرات ہم دیکھ سکیں گے۔ اگلی اہم بات ہے کہ خوف اور ظلم کو روکنا، لوگوں کے درمیان خوف نہ ہو، وہ آزادی کے ساتھ امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں، اور ظلم اور بربریت اس کا معاشرے سے خاتمہ یہ حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ظالموں سے مظلوموں کو انصاف دلانا یہ بھی حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ ظالموں کو ظلم کرنے سے روکا جائے اور مظلوموں کو ظلم سے نجات دلائی جائے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کر خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ مظلوم کی مدد کی جائے، ظالم کی مدد کیا ہے؟ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظالم کو ظلم سے روکنا یہ اس ظالم کی مدد ہے۔ تو معاشرے سے ظلم کا خاتمہ اور انصاف کو یقینی بنانا، اور جو غریب لوگوں کے، کمزور لوگوں کے حقوق چھینتے ہیں ان سے حقوق واپس اصل حقداروں کو دلانا، یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ پھر ایک جو بڑی اہم بات ریاست مدینہ کی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے رہنمائی لینے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، تو یہاں پر ہمارے سامنے ایک میثاق مدینہ ایک بہت اچھا ماڈل ہے، جسے ہم بہترین حکمرانی اور سماجی انصاف کے لیے ایک یادگار معاہدہ قرار دے سکتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن آف مدینہ، کانسٹیٹیوشن آف مدینہ سماجی انصاف کا ایک بہترین یادگار معاہدہ ہے، اور سماجی انصاف بھی اس کے ذریعے سے ممکن ہے۔ آئیے اس گفتگو سے ریلیٹڈ اور اپنے موضوع سے متعلقہ اس حوالے سے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ میثاق مدینہ میں کیا بات کہی گئی۔ اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ انہم امۃ واحدہ، یہ سب لوگ ایک ہی قوم سمجھے جائیں گے۔ اب دیکھیے، مدینہ شریف میں ڈفرینٹ نیشنلٹی کے لوگ تھے، مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ مختلف مذاہب کے لوگ تھے، یہودی تھے، پارسیز تھے، آئیڈل ورشپرز تھے، کئی اور لوگ تھے، مگر یہ جو معاہدہ میثاق مدینہ کا یہود اور مسلمانوں کے درمیان ہوا، اس میں کیا بات تھی؟ انہم امۃ واحدہ، یہ سب لوگ ایک ہی قوم سمجھے جائیں گے۔ تو آج پاکستان میں اگر مختلف مذاہب کے پیروکار موجود ہیں تو ان سب کا یہ بنیادی حق ہے کہ ان کو ایک قوم کے طور پہ ڈیل کیا جائے، بھلے وہ کرسچن ہو، بھلے وہ ہندو ہو، بھلے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، ہے پاکستانی، یہاں کے آئین کو مانتا ہے، یہاں کی حکمرانی اور حکومت کو مانتا ہے، تو اس کو وہاں کا ایک برابر کا شہری ہونے کا، ایک قوم ہونے کا حق حاصل ہے، جو اس سے کسی کو چھیننا نہیں چاہیے۔ اور اس حوالے سے ڈبل سٹینڈرڈز ہماری حکومت کو اور ہمارے لوگوں کو ختم کرنے چاہیے۔ دوسری بات جو میثاق مدینہ میں ایک بڑی اہم بات کی گئی وہ یہ تھی کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ اقوام کے باہمی تعلقات، باہمی خیر خواہی، خیر اندیشی اور فائدہ رسانی کے لیے ہوں گے، ضرر اور گناہ کے نہیں ہوں گے۔ یہ معاہدہ ان بنیادوں پر ہوگا۔
کہ یہ خیر اندیشی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پہ یہ معاہدہ کیا گیا۔ اور ایک اور اہم بات جو اس میں کہی گئی وہ یہ تھی کہ وَإِنَّ النَّصْرَ لِلْمَظْلُومِ، کہ مظلوم کی مدد اور نصرت کی جائے گی۔ کوئی قید نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو، کوئی قید نہیں کہ وہ یہودی ہے۔ اگر کوئی بھی شہر اس ملک کا شہری ہے اور اس قومیت میں رہ رہا ہے اور مظلوم ہے تو مظلوم کی بلا تفریق مذہب و نسل اس کی مدد کرنا یہ میثاق مدینہ سے معلوم ہوتا ہے۔ آج ہمارے ملک میں کیا ظلم نہیں ہو رہا؟ مظلوموں کی مدد کرنا، ان کی فریاد رسی کرنا، یہ حکمرانوں کی ذمہ داری بنتا ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنے بنیادی سٹیپ اٹھائیں۔ اور اگلی بات جو اس کے اندر بہت ہی اہم تھی کہ مدینہ کے اندر کشت و خون کرنا اس معاہدہ کرنے والوں سب پر حرام ہے۔ یعنی جو اس شہر میں آ گئے وہ امن اور محبت سے رہیں گے۔ اگر ہم بھی پاکستان کو ایک ملک مانتے ہیں اور ساری قومیتوں کے، سارے مذاہب کے لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں، تو پھر ہم سب کو امن کے قیام کو یقینی بنانا ہوگا اور عدل و انصاف کے دروازے کا سہارا لے کر اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا ہوگا، تب صحیح معنوں میں جا کے ہم مدینہ کی ریاست قائم کرنے کے قابل ہوں گے۔ یہاں پہ میں یہ بات پھر ریٹریٹ کروں گا، ایمفیسائز دے کے کہوں گا کہ مسلم ریاست میں نان مسلمز کے رائٹس، ان کا مکمل تحفظ فراہم کرنا، اس کو یقینی بنانا، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور ریاست مدینہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان چیزوں کو یقینی بنایا۔ اب وہ کون سے اصول ہیں جو عمدہ حکمرانی کے لیے ہمیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے معلوم ہوتے ہیں، میں انتہائی اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو کے اس آخری حصہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور آج کے وقت کے حکمران اگر وہ پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں، مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور سیرت طیبہ کی روشنی میں ایک ریاست بنانا چاہتے ہیں، تو ان چیزوں کو یقینی بنانا ان کے اوپر بھی لازم ہے۔ پہلی بات جو اصول معلوم ہوتا ہے کہ حکومت وقت قرآن و سنت کے تابع ہے۔ حاکم اپنے تمام احکامات، افعال اور اعمال اور اقدامات قرآن و سنت اور اجماع امت کا پابند ہے، وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ تو ہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ ریاست کی بات کرتے ہیں تو حکمرانوں کو اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ کیا وہ صحیح معنوں میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام احکامات کو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام افعال اور اعمال کو اور آپ کے تمام اٹھائے ہوئے اقدامات کو اپنی زندگیوں میں اور اپنے فیصلوں میں نافذ کر رہے ہیں، اور کیا قرآن و سنت کی تعلیمات اور جو اجماع امت ہے اس کی پابندی کی جا رہی ہے۔ یہ وہ بیسک کرائیٹیرین ہے جس کو مد نظر رکھ کر ہم مدینہ کی ریاست کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق حکومت نہیں چلاتا وہ ظالم لوگ ہیں۔ تو ظالم لوگوں سے بچنے کا یہی راستہ ہے کہ قرآن و سنت نے جو احکامات، جو تعلیمات، جو اصول بتائے ہیں ان کے مطابق اس ملک کو چلایا جائے، تبھی ظلم کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور تبھی ہم ظالم نہیں عادل حکمران کہلا سکتے ہیں۔ اگلی اہم بات وہ یہ ہے کہ حکومت مشاورت سے چلائی جائے، کچن کیبنٹ نہ ہو، چند لوگ فیصلے نہ کر رہے ہوں، بلکہ جو عوام کے ووٹ کے ذریعے سے منتخب ہو کے آئے ہیں ان سب کو فیصلہ سازی میں شریک کیا جائے۔ یہ حکومت کا ایک بڑا بنیادی چیز ہے، اور قرآن مجید نے بھی اس چیز کو بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ امور میں اپنے فیصلوں میں مشاورت کو اختیار کرو
اور مشاورت کرنے کے بعد جب عزم کر لو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، پھر اس کے مطابق فیصلہ کرو، پھر حیل و حجت کرنے کی، آئیں بائیں شائیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مشاورت کے ساتھ جب فیصلہ سازی ہو جائے تو پھر اس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ یہ بنیادی اصول ہے ایک مسلم ریاست کا، ایک مدینہ کی ریاست قائم کرنے کا۔ یہاں پہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت احدا قط اکثر مشورۃ لاصحابہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر صحابہ سے مشورہ کرنے والا اور کوئی نہیں دیکھا۔ تو مشاورت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ مشاورت سے فیصلہ سازی میں ہم غلط فیصلوں سے بچ سکتے ہیں، اور مشاورت میں تمام منتخب نمائندوں کو ان کو شریک کر کے ہی ہم ایک ایسے فیصلے پہ پہنچ سکتے ہیں جس پر پھر ہمیں ندامت اور شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ضرورت اس امر کی ہے اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارے حکمران مشاورت کو یقینی بنائیں اور مشاورت کو جتنا ایکسپینڈ کر سکیں اس کو کریں۔ اس کے اوپر صرف حکومت کرنے والی پارٹی کو ہی حق حاصل نہیں ہے، بلکہ جو عوام کے ووٹ لے کر آئے ہیں ان کا فیڈ بیک بھی لیں، اور اچھی مثبت تجاویز کو اس کو امپلیمنٹ کرنے میں اور اس کو پریکٹیکلائز کرنے میں اپنی پوری دیانتداری اور خلوص کے ساتھ کوشش کریں، تو ہم پاکستان کے بہت سارے مسائل سے باہر آ سکتے ہیں۔ اگلی جو اہم بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ملک کے اندر عدل و انصاف کا قیام۔ عدل و انصاف کو اندھا بہرا نہیں ہونا چاہیے۔ عدل و انصاف سب کے لیے، حکمرانوں کے لیے بھی اور جو دوسری پارٹیز کے یا دوسرے عوام ہیں ان سب کے لیے بھی عدل و انصاف کو یقینی بنانا، یہ ریاست مدینہ کا ایک بڑا بنیادی اصول ہماری ذہن میں ہونا چاہیے۔ قرآن میں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ فیصلہ عدل اور انصاف کے ساتھ کیا جائے جب لوگوں کے اوپر آپ کو حکمرانی مل رہی ہے۔ تو حدیث پاک میں بڑا اہم فرمان کہ عدل و انصاف کے اندر جو ڈنڈی ماری جاتی ہے اس کے حوالے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات بڑی واضح ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں عرب میں ایک خاتون نے چوری کر لی اور اس کے اوپر حد کا نفاذ ہونا تھا، نافذ ہونی تھی حد، تو صحابہ کرام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لے آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک بڑے خاندان کی عورت ہے تو ذرا سزا میں تخفیف کر دی جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں انما اہلک الذین قبلکم انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ واذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلی قومیں اسی لیے تباہ ہوئیں کہ ان میں سے جب کوئی چوری کرتا تو وہ شریف کو چھوڑ دیتے، اور کوئی ضعیف کمزور ہوتا تو اس کے اوپر حد کو نافذ کر دیتے، اس کو سزا دیتے۔ وَعَيْمُ اللَّهِ إِنَّ فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت يدها، کہ اللہ کی عزت کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد یعنی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ضرور ہاتھ کاٹوں گا۔ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ ضرور کاٹوں گا۔ تو یہ ہے وہ عدل و انصاف کا معیار۔ آج کے وقت کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ کیا سب کے ساتھ عدل و انصاف ہو رہا ہے۔ کسی کا تعلق اگر حکومت سے ہے اور وہ ناجائز طریقے سے وہ سزا کا حقدار ہے، اس نے ناجائز پیسہ بٹورا ہے یا کوئی قانون کی خلاف ورزی کی ہے یا قانون شکنی کی ہے یا وہ کرپشن میں ملوث ہے
یا کسی اور طرح کے مسائل کا شکار ہے تو اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہونا چاہیے جو اپوزیشن کے ساتھ ہوتا ہے، جو باقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہ جو امتیازی سلوک ہے اس کو منع کیا گیا ہے۔ ریاست مدینہ تبھی قائم ہوگی جب ہم امتیازی سلوک ختم کریں، سب کو ایک ہی نظر سے دیکھا جائے، جو مجرم ہے اسے کٹہرے میں لانا ہوگا، اور جو مجرم نہیں ہے، معصوم ہے، جس پہ گناہ ثابت نہیں ہے، بھلے وہ کسی اور پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، اس کو ہمیں باعزت طور پہ بری کرنا ہوگا۔ یہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات معلوم ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ نے اور خلفائے راشدین نے بھی وہ نظام قائم کیا کہ حکمران وقت اگر وہ عدالت میں فیصلہ لینے کے لیے آتا ہے تو ایسی مثالیں بھی ہے کہ قاضی شرح کی عدالت ہے، امیر المؤمنین حضرت علی شیر خدا خلیفہ وقت ہیں، یہودی کے خلاف زرہ کے گم ہونے کا مقدمہ چلتا ہے تو قاضی شرح خلیفہ وقت حضرت علی شیر خدا کے خلاف فیصلہ یہودی کے حق میں دیتا ہے۔ یہ ہے وہ ریاست مدینہ جو حضور علیہ السلام نے قائم کی اور خلفائے راشدین نے عملی طور پہ اس کو کر کے دکھایا۔ آج اگر وقت کا حکمران، حکومت وقت میں بیٹھنے والے وزراء، وہ اگر کسی جرم کے مرتکب ہوتے ہیں تو ان کے خلاف بھی فیصلہ آنا چاہیے، ان کو بھی سزا ملنی چاہیے، طبی طور پہ صحیح معنوں میں پتہ چلے گا کہ یہ ایک صحیح معنوں میں اسلامی ریاست ہے۔ اگلی اہم بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، عدل و انصاف کے میدان میں بھی حکمرانوں کے لیے بھی کوئی استثناء نہیں ہے۔ سب عدالت کی نگاہ میں عدل و انصاف کے میدان میں سب برابر ہیں اور سب کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ قیام امن کو یقینی بنانا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ ظلم و ستم سے لوگوں کو بچانا، بھلے وہ اپوزیشن ہو، آپ کی مخالف پارٹی کے لوگ ہوں، وہ کچھ ہوں آپ کے مخالف بھی ہیں، لیکن ان پر ظلم و ستم نہیں ہونا چاہیے۔ عدل اور انصاف کا قیام یقینی ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بڑا ہی اہم فرمان، یاد رکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کافر کے ساتھ حکومت چل سکتی ہے مگر ظالم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ یعنی کفر کے ساتھ حکومت چل سکتی ہے، ظلم کے خلاف، ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چل سکتی۔ تو یہ وہ بنیادی فرمان ہے جسے ہمیں پیش نظر رکھنا ہوگا، اور دنیاوی جاہ و منصب کی وجہ سے روز جزا کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اپنی اکاؤنٹیبلٹی، ہم سب کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ جس کے پاس بھی کوئی ذمہ داری ہے، وہ کسی بھی عہدے پر فائز ہو، وہ حکومتی مشینری کا کوئی اہم فرد ہی کیوں نہ ہو، تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے روز جزا کو نہ بھولیں۔ اللہ کے حضور ہمیں پیش ہونا ہے اور حساب کتاب دینا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، الا کلکم راء وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ یہ ذمہ داری تمہارے سپرد کی گئی تھی، تم نے اس ذمہ داری کو صحیح معنوں میں نبھایا ہے یا نہیں نبھایا۔ یہ وہ بات ہے جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، اور سماجی انصاف کو یقینی بنانا اور اس کی فراہمی کو یقینی بنانا یہ ہم سب پہ لازم ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تمام انسانوں کو ایک مرد و عورت سے پیدا کیا گیا، آدم و حوا سے پیدا کیا گیا۔ تو یہ پھر تکبر، یہ غرور، یہ کبر، یہ نخوت،
یہ اپنے آپ کو بڑی بڑی برادریوں کے ساتھ اور بڑے بڑے خاندانوں کے ساتھ وابستہ کرنا، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ سارے لوگ آدم و حوا کی اولاد ہیں؟ تو آدم و حوا کی اولاد ہونے کے ناطے سماجی انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور وقت کے حکمرانوں کی بڑھ کے ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہ سوچیں۔ آخر میں ہمارے لیے رول ماڈل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کی تعریف میں میں یہی کہوں گا جو اقبال نے کہا تھا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔